اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر ہم انسانی زندگی کے اوپر غور کریں اور انسان کے زندہ رہتے ہوئے مختلف مسائل اور مختلف کاموں پر غور کریں تو جہاں اس کے جسم کو تازہ رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے خوراک اور ضروری لوازمات کی ضرورت ہے، وہاں اس کے اندرونی یعنی روحانی جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے ذہنی طور پر زندہ رہنے کے لیے، دل کو زندہ رکھنے کے لیے چند اسباب ہیں۔ اگر وہ ان کے اوپر عمل کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہ صرف جسمانی طور پر تازہ ترین اور خوشحال رہے گا بلکہ روحانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر بھی وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ محترم ناظرین، مفسرین نے انسانی دل کو زندہ رکھنے کے لیے اور روحانی طور پر تر و تازہ رکھنے کے لیے چند اسباب بیان کیے ہیں، جن میں سے دو اسباب بہت اہم ہیں۔ اگر ہم ان دو اسباب پر غور کریں تو یہ دو اسباب اور ذرائع انتہائی آسان ہیں۔ ان کی مدد سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ صرف قرب حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی جو رزق میں فراوانی، اپنے ذہن کی تنگی کو دور کرنے اور روحانی طور پر ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کے لیے سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دل کو زندہ رکھنے کے اسباب میں سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے ذکر کی کثرت، یعنی وقوف قلب، اور صبح و شام تنہائی میں کم از کم آدھا گھنٹہ ذکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیں۔ ذکر کی کثرت کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کریں زبان کے ساتھ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ اور دوسرا ہے وقوف قلب، یعنی کہ تنہائی میں کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل لگا لیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص یا عام طور پر انسان سارا دن صبح و شام جب وہ کام کرتا ہے تو کام کرتے ہوئے اس کے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات یا معاملات ہوتے ہیں، بزنس کے اندر وہ مصروف رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس طرح اس کے دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ دل کی کیفیات کو تازہ اور پرروح اور زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ بالکل ایسے ہی جیسے فرض کریں ہم موبائل کے اوپر صبح و شام بات کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو چارج نہ کریں اور ہمیشہ مسلسل کام کرتے رہیں تو وہ موبائل کسی بھی وقت ڈیڈ ہو کر بند ہو جائے گا، آف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو چارج کرتے رہیں وقتاً فوقتاً تو اس کی چارجنگ بھی کم نہیں ہوگی اور ہمارا مدعا اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ذکر کی بھی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لینا اور دل لگا کر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا، اپنے آپ کو ذکر کے لیے کم از کم 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ کم از کم خاص کر دینا اور ذکر کرنا تنہائی میں۔ اس سے ہم نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں بلکہ روحانی طور پر اپنے دل کو زندہ رکھنے میں سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرا بڑا سبب جو دل کو زندہ رکھنے کا ہے وہ ہے تلاوت قرآن، یعنی ہمارا کوئی بھی ایسا دن نہ گزرے جس میں ہم نے تلاوت نہ کی ہو۔ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کم سے کم آدھا پارہ لازمی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من احب القرآن احب اللہ و رسول، یعنی کہ جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا وسیلہ اور ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خاص کرنا اور اپنے لیے وقت کا تعین کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارا دل زندہ رہے گا بلکہ ہمارے رزق میں فراوانی، ہماری عمر میں برکت ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بہت سے ثواب اور بہت سی کرامات اور بہت سے اجر ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی قرآن پاک کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم کہنے میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف بھی ترجیح اور ہمیں اس طرف بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف ملنے کے ساتھ اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن ثواب پھر بھی ملتا ہے، اور جو شخص اجر کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ سمجھے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا وظیفہ یہی ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کو لازم پکڑیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو ہمیں حفظ ہیں ہم ان کو چلتے پھرتے پڑھیں، اور اگر حفظ نہیں ہیں تو وقت میں 24 گھنٹے میں کوئی وقت کا تعین کر لیں، اس میں ہم تلاوت کریں۔ اور ذکر کا وظیفہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس حدیث کو ذکر کیا بخاری شریف کے اندر کہ یہ 2 کلمے جو ہیں یہ پوری زمین و آسمان ایک طرف رکھ دیے جائے اور ان 2 کلموں کو دوسری طرف رکھ دیے جائے تو یہ 2 کلمے جو ہیں باری ہیں۔ روزانہ ان کلموں کا ذکر کرنا کم از کم 100 بار اس کا ذکر کو لازم پکڑیں، 100 بار اس کے ذکر کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ استغفار کو لازم پکڑیں اور کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں، 100 بار استغفار اور 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور ساتھ ساتھ ہماری عمر میں برکت، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔